واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں بہت اچھے پنڈ والیو دوستا تیرے تے فیصلہ ہے دوستا تیرے تے فیصلہ ہے جیڑی دل کر دئی اوہ سیٹ لے لے پاویں باغے جنت اندر مان موجاں پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلہ ہے تمہ چھڑ دے کوئی سویٹ لے لے عرشاں والے دا بن کے ویکھتے سہی پاویں رحمتاں دی مارکیٹ لے لے سامعین محترم مختصر اور جامع توجہ میرے وال میرے جنے پائی کھڑے نے بیٹھ جان تھلے ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات ایکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور قیامت دے دن للہ الواحد القہار اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحب اور ساتھیوں تسا احباب نے میرے تو قبل میری جماعت دے جید خطابہ علماء اکرام دے خطابات نو تسا احباب نے سماعت فرمایا ہے میں انشاءاللہ تعالی تھوڑے سامنے حقانیت مسلک اہل حدیث دے مقدس موضوع تے اپنی معروضات اور گزارشات نو پیش کرانگا۔ اس کائنات دے اندر اگر اہل حدیث دا مسلک نہ ہوندا
گھر گھر قبر ہونی سی، گھر دے ہر فرد دا الہ تے خدا وکھرا ہونا سی۔ یہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے کہ الحمدللہ اس گئے گزرے دور دے اندر اگر کوئی شرک لے کے آیا ہے تو توحید اہل حدیث دے خطباء اور علماء لے کے آئے نے، اگر کوئی بدعت لے کے آیا ہے سنت دا علم اہل حدیث علماء لے کے آئے نے۔ اسی گالیاں بھی کھانے ہاں، مقدمے بھی برداشت کرنے ہاں، سب کچھ گوارا ہے، لیکن پیغمبر دی سنت دے اندر بدعت گوارا نہیں، اللہ دی توحید دے اندر شرک گوارا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ایک موحد زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اگلے دن مولویوں نے گالاں کڈیاں سن، میں انہوں نے کہا سی، میں کہا سانو گالاں نہ کڈو، قیامت اڑی ساڈی وجہ تو ہے، جنہ چر وہابی زندہ نے قیامت کو نہیں ہونی، تو جدن وہابی مک گئے ٹھا قیامت اسرافیل کھلوتا ہے۔ تو تھی ساڈا شکریہ ادا کرو، ساڈی وجہ تو تھی لتراں کو بچے ہو۔ تو اس واسطے جب تک ایک وہابی زندہ قیامت، جب تک موحد زندہ قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ بات لوگ کہندے نے کہ اہل حدیث جی کل دی پیداوار نے، اہل حدیث ہے کل پیدا ہوئے نے، کل کنے سن 1856 1850 میں کیا میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، جا صحاب الحدیث یوم القیامہ، قیامت دے دن اہل حدیث ہون گے، انہاں دے ہتھاں دے اندر دواتاں ہون گیاں، قلم ہون گے جدے نال نبی دی حدیث اور آقا تے درود لکھتے رہے نے۔ اللہ پاک پوچھن گے انتم صحاب الحدیث، تسی اہل حدیث ہو؟ اگو کہن گے ہاں اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں۔ فرمایا تسی اہل حدیث ہو، انطلقوا الی الجنہ، جاؤ میری جنت سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل حدیث کی حقانیت کہ نبی پاک دے دور تو ہی اہل حدیث چل دے آ رہے۔ اور اصحاب الحدیث ایک کتاب ہے، خطیب بغدادی نے دے اندر اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں حدیثاں کٹھیاں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خواب چ ملے، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ابو ہریرہ میں تیرے نال پیار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے تسا پیار کرنا نہیں، انا اول اہل الحدیث، میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہوں۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سنن ترمذی دے اندر 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آتا ہے۔ کنی دفعہ؟ 90 مرتبہ۔ اور الحمدللہ یہ مسلک کے اہل حدیث دی حقانیت ہے کہ ہر صحابی جڑا سی وہ وہابی سی۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ کوئی صحابی مقلد نہیں، کوئی صحابی کسے قبر نو پوجدا نہیں، کسے صحابی نے 7 4 یا 10واں نہیں کیتا، کسے صحابی نے اپنے آپ نو کسے امام دا مقلد نہیں بنایا، اور کسے صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی۔ سن لو، کسے صحابی نے زیر ناف ہاتھ نہیں بننے، کسے صحابی نے پیران دے نال پیر ملان تو بغیر نماز نہیں پڑھی، کسے صحابی نے نیوی آمین نہیں کہی۔ یہ بات میں دعویٰ کر رہا، میں اپنے دعوے تے دلیل پیش کراں گا، اگر دلیل نہ پیش کراں میری او سزا جڑی چور دی سزا۔ سنو، اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دا پرچار، اہل حدیث دی للکار کی ہے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر کافی مدارس موجود رہے، ہر مدرسے دے اندر 7 سال فقہ پڑھائی جاندی ہے۔ جدو مسلک اہل حدیث دے مدارس دی واری آئی، انہاں پہلے سال نغبۃ الحدیث، دوسرے سال بلوغ المرام، تیسرے سال مشکات شریف، چوتھے سال نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسلم، بخاری۔ جاؤ ساڈے مدارس دا چکر لگاؤ، وہ بھی مدارس ہیں جنہ دے آخری سال دے اندر صرف بخاری دا دورہ کرایا جاندہ ہے، لیکن اللہ دا فضل ہے دورے دے اندر ہزارہ لوگ اہل حدیث ہو رہے نے۔ پھر تو اس بات تے فخر کرنا ہے تو کنز دا وارث ہے، قدوری دا وارث ہے، شرح ہدایہ دا وارث ہے، وقایہ دا وارث ہے۔ کوئی اس دور چ فخر کردا ہے میں پاک پتن دا وارث ہاں، اجمیر دا وارث ہاں، کوفے دا وارث ہاں، بغداد دا وارث ہاں، نجف دا وارث ہاں، ملتان دا وارث ہاں،
میں فلاں شہر دا وارث ہاں، لیکن اہل حدیث ہو، تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر اہل حدیث دا خطیب ہوئے، اہل حدیث دا طالب علم ہوئے، اہل حدیث دے علماء ہون، فقہا ہون، اہل حدیث دے طلباء ہون، میری جماعت دا مقتدی ہوئے، میری جماعت دا بچہ اس بات دا اعلان کردا ہے، اسی اعلان کھنجر کھا کے کرنے ہاں، بچے ذبح کروا کے کرنے ہاں، جیلہ چ جا کے کرنے ہاں، بمباں دے دھماکیاں دے اندر جسماں نو چھلی کروا کے کرنے ہاں، اسی بالا کوٹ دی سرزمین نو لہو لہان کر کے کرنے ہاں۔ سن لو اج میں اعلان تھوڑی اس مسجد چ وڑ کے کرنا پیا، وضو کر کے کرنا پیا، میں مسجد دے اندر وڑ کے اور قرآن پڑھ کے اعلان کر رہا کہ اہل حدیث اس دور دے اندر بخاری دے وارث اہل حدیث رے، مسلم دے وارث اہل حدیث رے، ابو داؤد دے وارث اہل حدیث رے، ترمذی دے وارث اہل حدیث رے، نسائی دے وارث اہل حدیث رے، ابن ماجہ دے وارث اہل حدیث رے، مشکات دے وارث اہل حدیث رے، اگے چلا صدیق دی صداقت دے وارث اہل حدیث رے، عمر دی عدالت دے وارث اہل حدیث رے، علی دی شجاعت دے وارث اہل حدیث رے، عثمان دی سخاوت شرافت دے وارث اہل حدیث رے، اگے چلا نبی دی خطابت امامت دے وارث اہل حدیث رے، آقا دی ختم نبوت دے وارث اہل حدیث رے، آقا دی شریعت دے وارث اہل حدیث رے۔ اور سن لو میں اس بات کا اعلان کرنا چاہنا، مکے دے وارث اہل حدیث رے، مدینے دے وارث اہل حدیث رے، رب ذوالجلال دی سچی توحید دے وارث اہل حدیث رے، محمد دی سچی حدیث دے وارث اہل حدیث رے۔ اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث دا منہج، اہل حدیث دا اوڑھنا قال اللہ، اہل حدیث دا بچھونا قال الرسول، اور سادہ مسلک اہل حدیث۔ جاؤ میں اس بات کا اعلان کر کے جانا، پورے پنڈ دے اندر اگر کوئی میرا اپنا سن رہا ہو بھی سنے، بیگانہ سن رہا ہو بھی سنے، روئے زمین تے کوئی ایسی حدیث لے آؤ جڑی صحیح سند دے نال آمینہ دے لال تک پہنچتی ہوئے اور اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کرتا ہوئے، ایک حدیث پیش تو کر، رب کبریا دی قسم صبح دا سورج باچ چڑھے گا، میں اپنی خطابت چھڑ دیاں گا، مصلی چھڑ دیاں گا، منبر چھڑ دیاں گا، مسلک چھڑ دیاں گا، تو پیش تو کرے۔ اور جتھے نبی دی حدیث آ جانی اہل حدیث دا سر جھک جائے گا۔ سانو منان واسطے کنج کنوری نہ لیاؤ، سانو منان واسطے مولویاں دے فتوے نہ لیاؤ، سانو منان واسطے امامہ دے قول پیش نہ کرو، سانو منانا محمد دا فرمان لے کے آؤ، رب دا قرآن لے کے آؤ۔ کیوں میں بات کہہ رہا؟ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ دی تے او دے بولو اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرن تو کی مراد ہے؟ اطاعت کرو رب دے قرآن نو منو تے رسول دی اطاعت تو مراد نبی دی حدیث نو منو تے مسلک او دا ہندا جدی کتاب ہوئے، جدی کتاب نہیں او دا مذہب نہیں۔ امام ابو حنیفہ دی تقلید کر دے ہو، منو امام ابو حنیفہ دے ذاتی قلم دی لکھی ایک کتاب دکھا دیو، منسوب ہی کیتی جاندی ہے نا، ذاتی تے نہیں لکھی، تے نالے حنیفہ بی بی دا نا ہے، بی بی دا نا حنیفہ ہے، دوستا پورا مذہب تے دین بی بی دی چولی چ پا چھڑے آئی۔ آ نظرہ غور کر، اہل حدیث دی حقانیت تے غور کر، اہل حدیث جدوں بھی گل کرے گا، اہل حدیث دا بچہ گل کرے گا، رب دے قرآن چو کرے گا، محمد دے فرمان چو کرے گا۔ اور ساڈا یہ مسلک ہے
جتھے نبی پاک دی گل آ جائے اتھے کسے امام دا قول تے فتویٰ نہیں چلے گا. ساڈا مسلک ہے یہ دی دلیل میں صحیح البخاری جو پیش کرنا وا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں ساریاں کٹھیاں ہو کے بیٹھ جاندیاں نے. آقا علیہ السلام آن گے اسی انہاں دے کولو اج مطالبہ کرنا ہے. یہودیاں دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیدا ہے. آقا علیہ السلام آئے ویکھیا بیبیاں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے. آقا فرماندے نے خیر ہے اج تسی کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں ہو. کہن لگی اللہ رسول کچھ نہیں. فرمایا نہیں کچھ تے ہے جدو بیبیاں کٹھیاں ہو جان کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہوندا ہے. جدو بیبیاں کٹھیاں ہو جان کچھ نہ کچھ ہوندا ہے. اج کچھ نہ کچھ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول انہاں نہیں دسنا تے میں دس دینی ہاں. اللہ اکبر اسی اج کٹھیاں ہوئیاں وا سانو بھی زیور چاہیدا ہے. یہودیاں دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے. آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ گھر نہیں آواں گا. 29 دن گزرے تے آقا علیہ السلام کر اما جی فرماندیاں اللہ رسول ہے جے تے 29 دن ہوئے نے. فرمایا عائشہ عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے. آقا علیہ السلام آئے حجرہ عائشہ دے اندر آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. اے میرے محبوب اپنی بیویاں نو کہہ دیو نا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. نظر غور کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اعلان ہو گیا ہے سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو دنیا دا مال چاہیدا مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں. اگر آمینہ دا لال چاہیدا پھر آمینہ دا لال ملے گا مال نہیں ملے گا. تے نال آقا فرماندے نے عائشہ جا کے اپنے باپ نال مشورہ تے کریا. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول قرآن تے حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. اور گل دی سمجھ آ رہی جے اہل حدیثو. میں ابو بکر کون ہے جن نے 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائی. کون ابو بکر جن نے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت چ 27 مرتبہ جنتی آکھیا اور نبی دے مصلی تے منبر دا وارث جنوں قیامت نو جنت دے 8 بویاں چ آواز پہنی وہ ابو بکر. سن لو ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا تو نبی دی حدیث تے قرآن سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے امام شافعی دے دروازے تے جائے احمد ابن حنبل دے دروازے تے جائے امام مالک دے دروازے تے جائے آج تک کسے مفتی مولوی پیر دے دروازے تے جائے مینوں دس تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے. اور اے مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسی امام دا قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بندے آئے آن کے کہنے لگے عبداللہ جی مسئلہ دسو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث سنائی تو اگواندے نے جی ابو بکر عمر دا قول ہے. عبداللہ بن مسعود فرمان لگے میرا دل کردا تھوڑے منہ تے میں چنڈ مارا اور میں تھانوں نبی دی حدیث پیش کرنا تسی ابو بکر عمر دے قول پیش کریں گے. تے جے نبی دی حدیث دے مقابلے چ ابو بکر عمر دا قول نہیں چل سکدا تے میں اج دے امام دی قولی کیویں مننا. گل دی سمجھ آ رہی جے میں اج دے امام دی قولی کیویں مننا کیوں نہیں میں مندا. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
میں نبی دی حدیث دے مقابلے کسی امام دا فتویٰ تے قول کیوں نہیں مندا؟ سن لو، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اسی کیوں نہیں ماندے؟ اور دنیا دے لوگوں تیرے کول وڈے موجود نہیں، ساڈے بھی بڑے بڑے وڈے ہے سن، کتے میں نظر پھیرنا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نظر آ رہے نے، کتے میں نظر پھیرنا بادشاہاں دے چہریاں والا میرا سید داؤد گدروی نظر آ رہا ہے، کتے میں نظر پھیرنا وا میں قربان جاواں مولانا اسماعیل سلفی ورگے نظر آ رہے نے، کتے میں نظر پھیرنا منو مولانا حبیب الرحمان یزدانی علامہ احسان ورگے نظر آ رہے نے، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب ورگے نظر آ رہے نے، حافظ محمد گودلوی ورگے محدث زمان نظر آ رہے نے، میرے کول او وڈے نے جنہاں دیا پوریاں زندگیاں اللہ اکبر کبیرہ دین نے پڑھا دیا دین دے اندر گزر گئیاں۔ اور میرے دوستا میرے کول وڈے موجود نے، لیکن میں انہاں دی گل کیوں نہیں مندا؟ کیونکہ میں کلمہ نبی دا پڑھیا، میں حافظ محمد گودلوی دا نہیں پڑھیا۔ تو امامہ دی تقلید کر کے آنا بھی اسلام دا حصہ ہے، آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، آندے نے نا کہ تقلید اسلام دا حصہ۔ میں کیا قرآن تے لفظ تقلید لکھاؤ، پورے قرآن دے اندر لفظ تقلید آیا تو مینوں لکھاؤ پورے قرآن۔ ہاں کلادے دا لفظ آیا جہاں معنی ہوتا ہے پٹا، تے پٹا جڑا وہ کنوں پائی دے؟ کتے نو۔ اس طرح ہی ہے نا، نت پائی دی ٹگے نو، نکیل پائی دی اونٹ نو، وگی پائی دی کھوتی نو، اس طرح ہی ہے تے پٹا پائی دے احیانے کتے نہ بڑھو۔ کلا دا یو کلے تو تقلیدن گل وچ پٹا پایا رسی دیتی بن، اور پٹے نہ پاؤ، نبی دی غلامی دے کرتے پہن لو، پٹے اتار دیو۔ کیوں پٹے اتارنے نے؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ جنت لبنی ہے تو محمد کے دروازے تو لبنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک کھوج ڈگ پیا نا کتا، تو مولوی کو آئے کٹھے ہو کہنے لگے مولوی جی کھوج کتا ڈگ پیا، انہوں نے کہا پانی کڈو، انہوں نے کہا پانی تے کڑ چھڑیا بو نہیں جاندی، انہوں نے کہا کتا کڈیا جے، اے نہیں وہ ویچی ہے۔ سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، یہ دے وچوں آوندا ہے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا۔ اُرا پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مکے جانا پوے گا۔ کتوں لبنا ہے؟ ہاں شباز کلندر دے دربار تو صاف پانی نہیں لبنا، اسے ہی پانی چ بہ کے وہ بوتلاں بھر کے دین ڈے نے 10-10 20 روپے دی زمزم میں۔ تے رب نے کہا مشرکو تھانوں میں گڈراں دا پانی پیا پیا کے نہ ماریا تے مینوں بھی رب کنے کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ گندا پانی او دے اندر ہی بیٹھے نے بوتلاں پڑ رہے نے، دوجے پاسے مٹی مالدے نے، کی ہے بابے رندا صابن ہے پر ایک کالے شاہ پانی دی چھپڑی ہے، او دے وچوں جدوں ٹوبی لا کے باہر نکلدے جویں لوک پھیری ہے۔ ایتھے کیوں نہاندے ہو؟ اے جی ایتھے برونی بیماریاں دور ہو جاندیاں نے۔ میں کہا چولے 3 کٹ بھر وی لے تیریاں اندرونی بھی دور ہو جو۔ پورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا، جو حال ہونڈیا تھوڑا پورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاحب پینا ہی مدینے جانا رہے گا، جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکھرا لوائے گا، حشر نو نکما ہو پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چند دا لین لگی ہوئے گی، یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پڑے ہون گے، مانگ پن کے چٹ جنہیں اپنا
میں گانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے امام اہل حدیث محمد الرسول اللہ امام اعظم امام اعظم امام دین رحمت اللہ علیہ امام اعظم امام دین اے مسلک اہل حدیث خالص چھڈ کے نخالص دے مگر پھرنا اے کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھا بوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڈ کے چوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگ کو سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے جو نبی دی ذات آخری ہے تو بات بھی آخری ہے اہل حدیث دا مسلک سن اسی نماز اذان کہنے ہاں صلات کیوں نہیں پڑھ دے میرے پیر نے پڑھی بولو نبی دی زندگی دے کنے بانگے نے 3 حضرت ابو محذورہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم حضرت بلال 3 بانگے 3 بانگیاں چو ایک اذان وکھا دیو انہا کلمیاں دے نال کسے بانگے نے کئی ہوئے ایک اذان ایس مسجد دے اندر سویر دی نماز یوسف پسروری کہے گا اذان انہا کلمیاں دے نال کہے گا میں ایک نو پوچھیا میں کہا بچے دے کان چ اذان دیندے ہو صلات پڑھ دیو آندا خدا دا خوف کرے کانے کو مسجد دا سپیکر نہیں میں کہنا مطلب ہے کان چ مذہب ہو رہے تو سپیکر چ ہو رہے بول دے نہیں جدو بتی گئی ہو پڑھ دے بولو بتی جدو آ جائے نا بانگ دیں ادو آن کے اندر اتھے بانگ چھڑ کے اتھے پھر صلات و سلام علیہ گئی میں کچھ سال پہلو دی گل ہے روڈو سلطان ایک جھنگ تو اگے لئیے نو جاندے ہیں پڑھے دے ہوتے بس کھلوتی میں ہینو جی بیٹھا تو 11 بجے ایک بندہ صلات پڑھنا پھر میں کہا پتہ نہیں کیڑی اذان دا ٹائم ہو گیا وہ بڑی تسلہ نہ صلات پڑھ کے اندر ماجے کسائی نے کٹے دا گوشت کیتا جنہیں لینا لگا میں تو کٹے دا گوشت دا اعلان کروا صلات ضروری پخانڈ نہیں بنا نبی علیہ السلام کو ثابت کرو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جا اپنی اذان ثابت کر اپنا وضو ثابت کر جڑا وضو تو کرنا ہے منو وضو حدیث چو ثابت کر تہن تے جڑا مسا کرنا ہے ایک حدیث ثابت کر گل ٹھیک ہے نا جڑا میں وضو کرنا جا کتاب الصلاۃ صحیح البخاری اٹھا میرا وضو بخاری چو نہ ملے منو چوک چ کھلار کے گولی مار دے مقدمہ بھی معاف خون بھی معاف سبحان اللہ میرا پورا مسلک صحیح البخاری چو نہ ملے میں مجرم گل دی سمجھ آ رہی جی اہل حدیث وضو کردا ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر لگی ہے توجہ ادھر میرے وال جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر لگی ہے وضو بھی اس دے ثواب ملنا ہے جڑا نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے گا اذان اس دا ثواب ملنا ہے جڑا نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے گی آج اذان اہل حدیث دی مساجد چندی ہے اے اذان مکے مدینے دے اندر ہو رہی ہے اور اے اذان میرے بلال نے کہی ہے جاؤ در الصحابہ امام شوکانی دی اٹھاؤ انہیں فضیلت باپ دا باپ بنیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت نو جس اٹھنی تے آن گے وہ اٹھنی دے قدم سونے دے ہون گے وہ ہار کستوری دی ہوئے گی اللہ پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں جنہیں 40 دن صبح دی بانگ کہی وہ بھی انہاں بانگیاں دی صف دے اندر ہوئے گا اللہ کہن گے میرے بلال ایتھے میرے عرش دے سجے پائے نہ کھلو جا منو اذان سنا دے جری اذان مدینے چ کئی ناز ہے تو اذان اتنے میں معاشر چونے کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول یہ تو شروع ہونی بولو تے صحیح اے مسلک اہل حدیث کی حقانیت نعرہ تکبیر صداقت مسلک اہل حدیث صداقت مسلک اہل حدیث عظمت صحابہ یوسف صاحب توحید کا پتھر اٹھاؤ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی ہے، حضرت ابو محذورہ نے اذان کہی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان کہی، پر اذان نہ شروع چ وعدہ کیتا ہے تے نہ عد چ جا کے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا حضرت کلمہ پڑھ دینے، کلمہ بھی کدے ہے؟ بولو تو صحیح ہے، کلمہ ہے کدے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، 5 کلمے دے جوز نے، لیکن ساڈا جڑا کلمہ وہ 2 جوز نے۔ اینا تے علی ولی اللہ کیا نا تے ساڈے دوسرے بھائی اٹھے، انہاں پھر اپنی اخیر کر چھڑی۔ اے کتاب ہے میرے ہاتھ سبع سنابل، ایک کتاب ایسی کتاب ہے، یہ اندر انہاں لکھیا، اتنے بھی لکھیا جسے بارگاہ مصطفیٰ سے علیہ تحیت و سلام شرف قبول حاصل ہے۔ اے کتاب ایسی ہے جنہوں مصطفیٰ دی عدالت وچوں شرف قبولیت ملی ہے۔ اے دیکھو نا سامنے یہ اکابر بیان اکابر جڑے لوگ نے انہاں دا، اس تصنیف کو بارگاہ حبیب کبریا میں مقبولیت کی سند مل چکی ہے۔ توجہ ادھر میرے وال، خود صفحہ نمبر 278 تے لکھیا ہے، ہاں کیمرہ بھی فٹ کر ذرا، 278 نمبر صفحے تے یہ بات موجود ہے، لکھیا ہے، توجہ ادھر میرے وال، اے لکھیا ہے، اے سامنے خواجہ صاحب دے کول ایک بندہ آیا، انہیں کہا جی میں تھوڑی بیعت کرنا چاہنا، تو انہوں نے کیا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اے توجہ ادھر میرے وال، اے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور آ کتاب فوائد فریدیہ یہ دے اندر بھی موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، یہ بھی ہے۔ اگر نہ وکھاواں تے میں مجرم، یعنی کلمے نو وغار چھڈیا ہے، کلمے نو بدل چھڈیا ہے، کلمے دا بیڑا گرک کر چھڈیا ہے نا لوکاں نے، لیکن صحیح کلمہ پڑھدا ہے تو اہل حدیث پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایک کلمہ ہو، یہ کلمے چ اختلاف ہے، میں کلمہ کیوں پڑھنا وا، تو کلمے کیوں لوکاں نو پڑھانا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، معین الدین رسول اللہ، انگریز رسول اللہ، کدے کیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، سا کسے بھی گھٹ نہیں کیتی، لیکن اسی کلمہ کیڑا پڑھنے ہاں جڑا سونے محمد دی زبان دے وچوں نکلیا ہے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آ نظرہ اپنا مسلک لے کے آ، میں اپنا مسلک لے کے آنا، تو اپنا کلمہ لے کے آ، میں اپنا کلمہ لے کے آنا، تو اپنی اذان لے کے آ، میں اپنی اذان لے کے آنا، تو اپنا وضو لے کے آ، میں اپنا وضو لے کے آنا، تو اپنی نماز لے کے آ، میں اپنی نماز لے کے آنا۔ سیاستہ ایک پاسے رکھ لینے آ، ایک پاسے رب دا قرآن رکھ لینے آ، جاؤ پوری حدیث دیاں کتاباں اٹھاؤ، کتاباں دے اوراق پلٹ دے جاؤ، کہ قرآن حدیث نو پھول دے جاؤ، رب کبریا دی قسمیں بخاری تے مسلم اور سیاستہ دے وچوں اگر مسلک ملے گا، مسلک اہل حدیث ہی ملے گا۔ اسی رفع الیدین کرنے ہاں، کیوں کرنے ہاں؟ ساڈے کہے وڈیرے نے کیتی ہے؟ نہیں، آ قرآن میرے ہاتھ چ، میں قرآن پھڑ کے مسجد چ وڑ کے وضو کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ نبی نے اپنی زندگی دے اندر 30,000 نماز پڑھی ہے۔ ملا علی قاری نے بات اپنی مشکات دی شرح دے اندر مرکات المفاتیح دے اندر لکھی ہے کہ نبی نے 30,000 نماز پڑھی ہے، اور 30,000 نماز دے وچوں استدلال کیتا ہے صحیح البخاری تے مسلم دیاں حدیثاں نے کہ نبی نے رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے، نماز نیتن لگیا رفع الیدین کیتا ہے۔ میں یہ بات دعوے نہ کہہ رہا کہ ہر رکعت دے اندر رکوع ہے، کوئی رکعت بھی رکوع تو خالی نہیں، پھر مینوں کہن دے نبی نے 30,000 نماز پڑھی ہے۔ لوگوں میں قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے کہہ رہا کہ نبی نے 30,000 نماز دے وچوں ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ جاؤ پیش کرو، ایک رکعت پیش کرو۔ اور نبی پاک دیاں 543 حدیثاں میں اپنے قلم نہ 53 کتب دے وچوں لکھیاں نے۔ 543 ایک دو نہیں،
رفع الیدین کرن دیاں جنہ چو ایک بھی شیخ ضعیف نہیں تے نہ کرن دی لوگوں ایک بھی صحیح نہیں. میں بات اعلان کر کے جا رہا اس بستی دے اندر علماء دی موجودگی صحیح سند دے نال جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے ترکے رفع الیدین دی ایک حدیث پیش کر دیو. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں اپنی 17 لاکھ دی گڈی جڑی میں جے ہونی کڈائی ہے اس مولوی نو انعام دے اندر دے دیاں گا. میں رفع الیدین کیوں کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اگلے دن میں ایک جگہ تے حوالہ دیتا ہے اور میں کیا میں گڈی دیاں گا 18 نوجوان مسلک اہل حدیث قبول کیتا 18 اور قادری صاحب بیٹھے سن پوچھو انہوں نے اسی ہی گل دی وجہ تو پورا پنڈ حدیث ہو گیا شہر پورا پنڈ ہی. جب میں کیا نا قرآن پڑھ کے نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر بابے سویرے کہنے لگے ایک کلا منشے قادری صاحب ہی اتنے حدیث سن 9 اکتوبر نو تقریر ہوئی ہے جڑا اکتوبر گزرے بابے کہنے لگے مولوی جی تھی بھی قرآن پڑھ کے آکھو کل نبی دی سنت ہے ساتا نبی دی سنت ہے چالیا نبی دی سنت یا قرآن سر تے رکھ کے کہہ دے وضو کر کے مسجد چ وڑ کے قرآن سر نبی نے ایک نماز رفع الیدین تو بغیر پڑھی ہے. انہوں نے کہا میں یہ گل نہیں کہنی. انہوں نے کہا تو کہنی نہیں ہے سارے ہی اہل حدیث میں اتنے کیا میں کیا بھی کار دیاں گا وہ جتنے 18 نوجوان کوٹ لالے والے کے پاس اتنے ایک مولوی پوہے ہو گیا شاہ یکا پر قصبہ بڑا وہ بریلوی مولوی کہنے لگا جی میں حدیث بکھانا منو گڈی دیو. میں کہا پتر گڈی بھی دیاں گا نال سکوٹر بھی دیاں گا تو حدیث تے بکھا تو صرف گڈی دی گل پہ کر. میں کہا تو حدیث تے بکھا. 5 جنوری نو قادری صاحب اس بات دے گواہ نے. میں اوتھے ہی شاہ یکے دے اندر نور محمد ڈوگر ایک بہت بڑا سردار ہے 300-400 کلہ دی زمینوں دے ڈیرے تے چلا گیا کلم کر لئی کوئی اسلحہ نہیں کوئی بندہ نہیں کتاباں دی ڈگی پڑھی میں چلا گیا اتنے میں سدو جی مولوی جڑا آندا میں حدیث بکھاواں گا اے چابی پئی ہے انہوں دے دیو. مسجد چ بیٹھا قرآن اگے وے میرے سامنے مولوی آیا ہی نہیں. کون جدی پٹاری ویلی ہوئے کہ سامنے آدھے اہل حدیث تے اپنے ایک ایک عمل تے ایک ایک حدیث نہیں کئی حدیثاں پیش کرے گا. میں رفع الیدین کرنا جاؤ السنن الکبریٰ للبیہقی اٹھاؤ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 حوالہ نوٹ کر 72 دا 73 بھی ہوئے تاوی مجرم جلدی سمجھ آ رہی تھی. ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی نے انہوں نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. انہوں نے کیا میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان دے کولوں لئی ہے. ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. انہوں نے کیا میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید بھی تابی. حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. انہوں نے کیا میں اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. انہوں نے کیا میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. انہوں نے کیا میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. انہوں نے کیا میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. ابو بکر صدیق نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. نانا جی کہنے لگے پتر میں اللہ دے رسول کولوں لئی ہے. اللہ دے رسول نے ابو بکر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے. کہنے لگے ابو بکر میں جبریل کولوں لئی ہے. جبریل نے اللہ دے رسول نے پوچھا تو رفع الیدین کتوں لئی ہے. جبریل کہندا میں رب جلیل کولوں لئی ہے. جدی سند زمین تو چل کے عرش بری تک پہنچ گئی تو نہ منسوخ ہو گئی. وہ کیڑی سن ہجری ہے جدو منسوخ ہوئی ثابت کرو کیڑی سن ہجری ہے. اور اٹھاؤ کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 474 حوالہ غلط ہوئے سن لو میری وہ سزا جڑی چور دی سزا. کتاب تیری مولوی تیرا حوالہ تیرا چھاپا خانہ تیرا لیکن زبان میری
انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اور لوگوں سن لو، مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطل، میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں۔ اہل حدیث کا مسلک تے نوٹ کرو، اپنے نہیں بیگانے بھی مان گئے۔ ملا علی قاری نے لکھیا، وائل بن حجر جدو 9 ہجری مسلمان ہوئے، مدینے دے اندر آئے، 10 ہجری دے اندر انہاں آخری نماز پیغمبر دے پیچھے پڑھی۔ ایک منو آندا جی آخری نماز دی رفل دین وکھاؤ، میں تو کون ہے جی میں بریلوی مسلک میں تعلق رکھنا، میں بھائیا تھلے نبی نے آخری نماز ہے جی پڑھی نہیں، جدو پڑھن گے پھر وکھا بھی لوں۔ اجے زندہ گل بھی سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں؟ میں کیا جی آخری نماز نہیں پڑھی، جدو آخری نماز پڑھن دے پھر وکھاواں گے۔ میرے عقیدے کے مطابق آخری نماز پڑھی ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں یمن دا شہزادہ آندے نے آخری نماز نبی دے پیچھے پڑھی۔ آپ نے ابو بکر نو پڑھائی، ابو بکر نے صحابہ نو پڑھائی، ابو بکر دے نال میں کھڑا، سامنے دھیان نبی پاک تے میرا پہ رہا ہے، آقا نے آخری نماز بھی پڑھائی ہے، طرف الیدان کر کے پڑھائی ہے۔ تو کیڑی سن ہجری ہے جدو منسوخ ہو گئی؟ کوئی ثابت تے کرو، لیاؤ تے صحیح، اور کوئی دلیل تے پیش کرو۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح البخاری کے 5 حدیثاں نے رفع الیدان کرن دی، صحیح مسلم چ 6 حدیثاں نے، انہاں 2 حدیثاں چ ایک ترک رفع الیدان دی پیش کرن تے آیا تے مسلم چ پیش کیتی باب السلام حدیث ترک رفع الیدان، لتاں تریک دیاں سر تود دا۔ گل پھب دی بولو تے صحیح، تے امام مسلم نے باب السلام بنیا تے حدیث ترک رفع الیدان۔ لیکن سن لو، میں بات کہہ کے جا رہا، سی ڈی بن رہی ہے، دنیا کائنات دا کوئی حنفی مولوی اس حدیث دے وچوں اے جڑی گھوڑے شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ، یہ حدیث پیش کیتی جاندی ہے ترک رفع، اے دے وچوں کوئی ترک رفع الیدان حنفی مولوی پیش کرے، رب کبریا دی قسم، یوسف پسوری اپنے باپ دا نہیں، اگر اس مولوی نو 10 لاکھ روپیہ اپنی ذاتی جیب چوں انعام نہ دے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، زبان مسلک اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ جیڑی رفع الیدین نماز نیتن لگیا، رکوع جان لگیا، رکوع تو اٹھ کے کیتی جاندی ہے، بے شک توجہ ادھر، رکوع تو اٹھ کے، اے رفع الیدین اس حدیث کو ثابت کرو، ترک رفع الیدین ثابت کرو۔ گل ٹھیک ہے نا؟ نبی دے صحابہ سلام پھیرن لگیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تے گھوڑے دی دم ایویں ہلدی ہے، اس طرح نہیں ہلدی۔ انہاں دا کوئی گھوڑا ہونا جدی ایویں ہلدی ہے، گل نہیں سمجھ آ رہی جی؟ اللہ سن لو، سیر اعلام النبلاء دی جلد نمبر 10، انہاں دا مذہب خواباں دے بہتا چلدا ہے، میں کیا خواب ہی سنا دیا؟ کیوں جی شاید یہ خواباں دے بڑے قائل نے۔ منو خواب آیا، ایک پیر مرید کہن لگا، پیر جی منو خواب آیا ہے، کیویں دا خواب؟ میرا ہاتھ گٹر چ تھوڑا ہاتھ کھیر چ ہے۔ انہیں کہا تو بھابی ہو گیا تاں میرا خواب آیا ہے؟ انہیں کہا پیر جی اگوں تے سن لو، میں تھوڑا ہاتھ پیا چٹنا، تھی میرا چٹن رہے ہو۔ سن لیا جی، یہ خواباں دے مطلب۔ حضرت امام ابو زرع کہہ جو رحمت اللہ علیہ، امام ابو زرع فوت ہو گئے، انہاں دے بھائی انہاں دے دوست حضرت ابراہیم بن حرب نو خواب آیا، امام ابو زرع چوتھے آسمان تے فرشتیاں نو امامت کروا رہے نے، پوچھیا جو تینوں یہ مقام کیویں ملیا ہے؟ امام ابو زرع کہندے نے تینوں نہیں پتا، میں نبی دی ایک سنت رفع الیدین تے عمل کردا رہا، او دے تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ نے مینوں چوتھے آسمان دے فرشتیاں دا امام بنا چھڈیا ہے۔
حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے او دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے. فرضی نماز آندیاں صرف فرض آندیاں, سنت نفل کٹ کے فرض 2 سویر دے 3 4 ظہر دے 4 عصر دے 3 مغرب دے 4 عشاء دے, اے جڑے فرض نے انہاں دیاں 430 نیکیاں بندیاں نے صرف رفع الیدین کرن دیاں. اور کیوں ملدیاں نے دوستا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جے میں آگے چلا ہاتھ سینے بنن تے واری آئی, تھوڑا تھوڑا بیان کر دیاں کہ وہ مضمون بڑا لمبا ہے. سینے تے ہاتھ کیوں بننے؟ نبی پاک دی سنت. عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. حضرت وائل بن حجر اندر میں نبی پاک دے نال نماز پڑھی, آقا نے سجا ہاتھ اٹھے کھبا تھلے دوویں کتے بولو ادھر میرے وال ویکھو, میرے وال سینے تے جے اللہ صدرے سینے جے تو نہیں تو تھلے جان کھبا ہوتے تے سجا تے جی دا ٹیڈ ایتھے وہ تو نہیں تو تھلے بن کے وکھائے 100 روپیہ انعام دیا. تو نہیں تو تھلے بن کے وکھاؤ, ٹیکنیکل گل ہے. بنو 100 روپیہ انعام دیا, نواں نوٹ. بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے, ہاتھ کتے بند ہے وہی ہے نا یار معاف کر دے. کبھی کہ بندے نو ویکھیا نا اتھا انہیں لا لتر لینا چولے معافی کتے ہاتھ بن کے. اور جے انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی تے رحمان نو کیویں وارا کھانا؟ دسو نا, وہ رحمان ہی کیا گزریا جی دے سامنے. حضرت عمر فاروق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ادھر میرے وال, توجہ میرے وال. عمر فاروق نو کھنجر مارے ابو لولو نے کتے ناف تے, ایتھے ہی نا. میں کیا جی حضرت عمر نے ناف تے ہاتھ بننے سن, ہاتھ زخمی کیوں نہ ہوئے؟ ایڈا وڈا بغدر ہے, پوری کائنات لگی رہے تو چک نہیں سکتے. ایتھے جو ہاتھ بننے سن عمر نے زیر ناف, پھر کنجر ہتھاں دے وچوں پار ہو کے پیٹ چ جانا چاہیے سی. اے زخم حضرت عمر فاروق دی شہادت دا سبب بنیا ہے. میں کیا عمر نے ہاتھ کتے بننے سن, ناف تے ہاتھ زخمی کیوں نہ ہوئے؟ انہیں اس گل دا جواب دے. پتہ ہے چلتا ہے عمر نے ہاتھ سینے تے بننے سن, کنجر ناف تے وجہ ہے. کیا شیخ کیا کوئی اہل حدیث دی دلائل دا جواب تے دے, گالاں نہیں کرنیاں, جواب دینا ہے. تے گالیاں پینیاں نے, مینوں پتہ ہے مینوں گالاں بڑیاں پینیاں, اگے بھی بڑیاں پینیاں. میں گالاں کیوں نہیں کردا, اے نہ سمجھو مینوں گالاں آوندیاں نہیں. میں جٹ بھی ہاں تے مولوی بھی ہاں. تے جٹ ایک گال کڈے دوجی نہیں رلدی, تے پھر مولوی نال جٹ ہوئے تے پھر گال کڈے پھر دوجی رل سکدی. لیکن میرا مسلک کی اجازت نہیں دیندا. اسی آنے تو ایک گال کڈ ہی قرآن دیاں 10 آیتاں سناواں گے. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا. قرآن سناؤ. اس واسطے اہل حدیث دا مسلک, اہل حدیث دا منہج, اہل حدیث دی دعوت نوٹ کرو. وہ کی ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرا مسلک, میرا منہج, میری دعوت کی ہے. قال اللہ و قال الرسول. آج تھوڑا جی آگے چلنا, جگہ دے پیر دے وچوں زبان چو جڑا قرآن نکلیا ہے وہی قرآن اہل حدیث پڑھدا ہے. اہل حدیث دا مسلک نوٹ کر, اہل حدیث دی دعوت نوٹ کر, اہل حدیث دا اعلان نوٹ کر. تو کیا عید میلاد النبی منائی گئی ہے نا, آج تھوڑے دن ہی ہوئے نے, منائی گئی ہے کہ نہیں؟ منائی گئی ہے.
میں کیا کدن منائی گئی ہے پتا جے 12 ربیع الاول نو ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 مولانا احمد رضا خان بریلوی رضا فاؤنڈیشن دی چھپی ہے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور دی صفحہ نمبر 427 دے اتے لکھدا ہے سن لو توجہ دے نال کہندا ہے نبی دی ولادت با شہادت جڑی ہے 8 ربیع الاول نو ہوئی ہے کدن ہوئی ہے بولو 8 نو ہوئی ہے اور پیر عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با شہادت جڑی ہے 10 محرم نو ہوئی ہے غنیت الطالبین دا صفحہ نمبر 405 ہے اور ایسے ہی مولانا احمد رضا خان صاحب نے 415 صفحے تے لکھیا ہے کہ نبی پاک دی وفات جڑی ہے 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے گل ٹھیک ہے بولو مولوی احمد رضا دی مان لے چل دوستا میری نہیں مننی قرآن دی نہیں مننی حدیث دی نہیں مننی وہ دی من جدے نہ دے تیرا مذہب ہے چل ٹھیک ہے نا شاید کوئی کسی نو گالی نہیں اے فتاوی رضویہ میرے ہاتھ دے اندر ہے 12 وفات لکھی ہے 12 وفات تو میرے دوستا جس دن نبی پاک فوت ہوئے نے ادھر چڑیاں لانے خوشیاں کرنے گودے عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے اور دوسرے نمبر تے سن نبی دی ولادت 8 نو ہوئی 12 نو وفات ہے دوسرے پاسے محرم ہوتا ہے وہ دے اندر شادیاں نہیں کرتا اور کیوں نہیں شادی کرتا نبی دا نواسا حسین شہید ہویا ہے وہ دے غم چ میں شادی نہیں کرتا جے محرم دے اندر نواسا شہید ہویا شادی نہیں کرتا 12 ربیع الاول نو نانا دنیا تو گیا چنڈیاں لانا جشن منانا تے فتوے بھابیاں دلانا اگر تو جشن منانا تے 8 ربیع الاول نو منا گل ٹھیک ہے نا شاید 8 ربیع الاول کیونکہ تیرے وڈیرے نے لکھا ہے آپ دی پیدائش 8 ربیع الاول نو اور پیر عبد القادر جیلانی نے لکھا 10 محرم نو پیدا میں کہا 10 محرم نو منا لیا کر ایک پاسے سنڈا تو کڈیا کر دوسرے پاسے کھوتے نکلے تاکہ پتہ لگے شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم کتوں آئی گل دی سمجھ آ رہی میں بات کہہ رہا کہ ولادت با شہادت دے اندر یعنی کہ مختلف اقوال لکھے نے اور مولوی احمد رضا خان بریلوی نے وسایا شریف صفحہ نمبر 8 تے 10 وہ دے اندر لکھیا 2 گھنٹے 17 منٹ مرن تو پہلے انہوں نے اس بات کی وصیت کی سی وہ وصیت کی سی جڑی قلم بند کرائی انہوں نے کہا حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو اور میرا دین اور مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے ٹھیک ہے جی میں کیا انہوں دی وصیت تے عمل کرو نہ کہ 8 پیدائش 8 نو چنڈیاں لاؤ ٹھیک ہے نا جی تے نبی دی وفات دا دن نہیں منائی دا نبی دی ایک پاسے روزہ بناتا ہے اور روزہ جڑا ہے وہ کس بات دی دلیل ہے کہ نبی پاک دی اتنے قبر ہے گل دی سمجھ آ رہی جی ایک پاسے قبر بنا رہے ہیں نبی دے روزہ پاک بنا رہے ہیں تو دوجے پاسے ولادت بنا رہے ہیں اور گل دی سمجھ آ رہی تے نالے ولادت تے نالے نبی نوری جبریل دے پیدا کی نہ ہے بولو جبریل دی ماں دا کی نہ ہے نبی نوری ہے دادے دا نام عبد المطلب ہے نبی نوری ہے قبیلہ بنو ہاشم ہے نبی نوری ہے اللہ اکبر قبیلہ قریش ہے خاندان بنو ہاشم ہے نبی نوری ہے آپ دے باپ دا نام عبداللہ ماں دا نام آمنہ ہے نبی نوری ہے آپ دی بیوی دا نام ختیجہ نبی نوری ہے آپ دی دائیہ دا نام حلیمہ نبی نوری ہے آپ دیاں 4 بیٹیاں 3 بیٹے نبی نوری ہے آپ دے دماغ سے نبی نوری ہے آپ دا نواسا سی نواسے بھی آسن نواسیاں بھی آسن نبی نوری ہے سن ذرا توجہ نہ آپ دے داد کے نان کے بھی آسن نبی نوری ہے میں کیا دوستا یا نبی نوری کہنا چھڑ دے یا میلاد منانی چھڑ دے ایک کام کرو نا 2 کام نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی
آقا علیہ السلام 40 سال نبوت تو پہلے دا دور. اور کدھر چلا نیلے لال رومال یار تیرا پیشاب نکل گیا. 40 سال زندہ رہے نبوت تو بعد. 23 سال 4 دن زندہ رہے. سن لو 23 سال نبوت تو بعد والے 40 سال قبل از نبوت کنے سال بن گئے 63 سال. نبی دی زندگی دے اندر یہ 63 مرتبہ دن آیا ہے. نبی نے نبوت تو پہلے منایا ہوئے تاوی پیش کرو, نبوت تو بعد منایا ہوئے پھر بھی پیش کرو, صحابہ نو حکم دیتا ہوئے پھر بھی پیش کرو. 63 مرتبہ دن آیا ربیع الاول 63 مرتبہ آیا ہے منایا ہوئے تے پیش کرو. اگے چل نظر آ. حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے اندر 2 سال 3 ماہ 19 دن آپ دی خلافت رہی ہے. 13 ہجری نو ابو بکر فوت ہوئے نے. نبی تو بعد 2 سال زندہ رہے. ابو بکر دی زندگی دے اندر 2 مرتبہ دن آیا نبی پاک تو بعد. اگر ابو بکر نے منایا پیش کرو, اگر کسی نے دعوت دیتی ہے پیش کرو. میں تو کہیں گا ابو بکر کو معاذ اللہ پیسے کوئی نہیں سن. کون ابو بکر جنہیں اپنی زندگی دا سارا مال نبی دے قدمہ تو ٹھیر کر چھڑیا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن نبی نے چندہ منگیا, میرے ابو نے سارا سامان بنیا ہے, دیوار میں اس طرح ہاتھ پہ مار دینے. میں پوچھا ابو جی کی لب دے ہو؟ فرمایا پتر ایتھے کپڑے سے ان والی سوئی ٹنگی سی, میں چاہنا سوئی بھی محمد دے قدمہ چ ٹھیر کر دیا. اور جن نے سوئی نہیں رکھی اور 2 چنڈیاں نہیں سن لا سکتا. بول دے نہیں. پھر ہے بھی نبی تے نبی تو بعد جڑا سب تو اول رشتہ سی اپنی بیٹی دا رشتہ بھی نبی نو دیتا ہے بھی دماد. جلدی سمجھ آ رہی؟ میں اس واسطے کہنا ہونا علی نو جنہ بھی بتاؤ گے نبی دا پتر ہی رہے گا, ابو بکر نو جنہ بھی کٹاؤ گے نبی دا باپ ہی رہے گا. شاید گل دی سمجھ نہیں آئی. جڑا تھی دے باپ ہوندا ہے, جڑا بیٹی لے پتر ہوندا ہے. سن لو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جنہیں اپنے مال جان نبی پاک تو قرآن 2 سال بعد فوت ہونے دی وجہ کی سی. اج میں اندر ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سا. ابو بکر کدی اوتھے بہ کے روندے سن, کدی اوتھے بہ کے. نبی دی جدائی ابو بکر کو برداشت نہیں ہوئی. 2 سالاں چ اتنے کمزور ہو گئے سن, اتنے کمزور ہو گئے نبی تو بعد 2 سال ہی کڈے نے تو دنیا تو رحلت فرما دی. یارو یہ لوگ چڑیاں نہیں سن لا سکتے, مسجد نبوی پھبا نہیں سن سکتے. اور اس تو اگے آ کون عمر جنہوں نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے لیا. باقی سارے صحابہ مرید بن کے آئے, عمر مراد بن کے آیا. اور کون عمر جدی 22.5 لاکھ مربع میل تک حکومت ہے. جلدی سمجھ آ رہی؟ اور نبی پاک انہیں 10 سال 11 مہینے 4 دن خلافت کی تھی حضرت عمر فاروق نے. 24 ہجری تک زندہ رہے نے. نبی تو بعد 13 سال زندہ رہے نے. 13 مرتبہ دن آیا خلافت دے اندر, 11 مرتبہ آیا حضرت عمر نے منایا پیش کرو. آؤ کوئی لڑائی نہیں, اور پنڈ دے ساتھی بریلوی بھائیو کوئی لڑائی نہیں, کوئی رولا نہیں, پیش کرو. عمر نے منایا ہوئے یا عمر نے حکم دیتا ہوئے پیش کرو. حضرت عثمان دی خلافت دے اندر یہ دن جڑا ہے میں حضرت عثمان 11 سال 11 ماہ 12 دن تک آپ نے خلافت کی تھی. 35 ہجری تک زندہ رہے. نبی تو بعد 24 سال زندہ رہے نے. حضرت عثمان دی خلافت دے اندر یہ 11 مرتبہ دن آیا ہے, اور انہوں دی پوری زندگی دے اندر نبی پاک تو بعد 24 مرتبہ دن آیا ہے. عثمان کون ہے؟ نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے. ایک مجلس دے اندر 900 اونٹ دین والا عثمان ہے. نبی نے کیا ایک کنواں مدینے دے اندر, وہ میٹھا پانی ہے یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے, وہ کنواں کون خریدے گا؟ حضرت عثمان نے 20,000 درہم دا وہ کنواں ذاتی جیب چو خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا ہے. مسجد نبوی دی جگہ مسجد نبوی نو کشادہ کرن دا وقت آیا, عثمان کلے نے مسجد نبوی دی جگہ خریدی. مینوں دس جنہیں اتنا مال پیش کیتا ہے نبی پاک دی زندگی دے اندر آیا کہ چند ٹگے لا کے چند درہم لا کے مدینہ سجا نہیں سی سکدا. کوئی لے آؤ حضرت عثمان دی خلاف. کون عثمان ہے؟ ابن عساکر دی میں حدیث پڑھی اگلے دن, فرمایا قد استوجب النار 70,000 70,000 بندے ہون کے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی.
لیکن عثمان انہاں دی سفارش کرے گا، اللہ انہاں جہنمیاں نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ دے گا۔ کون عثمان؟ عثمان دی عظمت اور فضیلت، شان مقام و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر کوئی خلیفہ ایک کام کرتا، گل سن لو توجہ نہ، وہ بھی ساڈے واسطے حجت ہونا ہی، کیونکہ زبان نبوت نے کیا، نبی دے کسے خلیفے نے کام نہیں کیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت 4 سال 9 مہینے 23 دن رہی ہے۔ توجہ ادھر میرے وال، 5 مرتبہ ربیع الاول آیا، 40 ہجری تک زندہ رہے نے، نبی تو بعد 29 سال زندہ رہے نے۔ حضرت علی نے منایا تو ایک دلیل پیش کرو، حضرت حسن بن علی 50 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اپنے نانا تو بعد 39 سال زندہ رہے۔ حضرت حسن دی زندگی کے اندر 39 مرتبہ